اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میں آج آپ کے لیے فارسی گرامر کی ابتدائی چیزیں لے کر آیا ہوں جو انسان کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ چند متحرک حروف مل جائیں تو بن جاتا ہے لفظ۔ اگر لفظ معنی دار ہے تو وہ مستعمل، اور مستعمل کو کلمہ کہتے ہیں۔ اور کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم فرمایا کہ کسی نام کو، نشانی کو، علامت کو کہا جاتا ہے، اور اس کی تعریف بتائی گئی تھی۔ اسم ایسا کلمہ ہے جو بغیر ملائے کسی دوسرے کلمے کے جس کا معنی سمجھ میں آ جائے اور 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے۔ اور فعل بغیر ملائے کسی دوسرے کلمے کے جس کا معنی سمجھ میں آ جائے لیکن 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں پایا جائے۔ حرف کا معنی طرف، کنارہ، بغیر ملائے کسی دوسرے کلمے کے جس کا معنی سمجھ میں نہ آئے اور 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے۔ جیسے فارسی زبان کے اندر از ہے، از کرتے رہیں جس کا معنی ہوتا ہے سے، یا در یہ حروف ہیں جس کا معنی ہوتا ہے میں۔ تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی لفظ ملائیں گے تو پھر حرف کا معنی سمجھ میں آئے گا۔ تو بات اب چلتی آج بیان کرنی ہے زمانہ۔ زمانے 3 ہیں۔ ایک وہ زمانہ جو گزر چکا ہے، دوسرا وہ زمانہ جو موجود ہے، تیسرا وہ زمانہ جو آنے والا ہے۔ جو گزر چکا ہے اس کو ماضی کہتے ہیں، اور جو موجود ہے وہ حال ہے، اور جو آنے والا زمانہ ہے اس کو مستقبل کہتے ہیں۔ وقت جو موجود ہے وہ حال ہے، گزرا ماضی، آتا استقبال ہے۔ جو گزر چکا وہ تو گزر چکا، اور اس گزرے ہوئے زمانے کے اندر جنہوں نے محنتیں کی ہیں اور ان محنتوں کے اسباب کی وجہ سے الحمدللہ وہ بڑے اب قابل الفاضل، اب یہ ہم جو چیزیں بیان کر رہے ہیں یہ مدارس کے طلباء جو ہیں ان کو عام چیزیں سمجھتے ہیں، ان کو رٹی رٹائی چیزیں ہوتی ہیں۔ جب مدارس کے طلباء یہ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں نا، اور ان کے اندر علم راسخ آتا ہے، عالم کی بات، عالم کے بڑے فضائل ہیں، یہ دین کی، یہ گرامر، یہ دین کو سمجھنے کے ذرائع ہیں، یہ دین کو سمجھنے کے چند اصول اور ضوابط ہیں۔ آپ کسی عالم کو دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس عالم کا تلفظ بہت صحیح ہوگا، اس کا تلفظ غلط نہیں ہوگا، بالکل عین لفظ کے مطابق ہوگا۔ اور دوسری بات، وہ جب بھی بات کرے گا پر اعتماد ہو کر کے بات کرے گا، وثوق کے ساتھ بات کرے گا۔ اور تیسرا، الفاظ کے اوپر اس کی گرفت ہوگی۔ اور چوتھا، اس کے افہام و تفہیم کا مادہ اتنا آسان ہوگا کہ عام آدمی جو ہے نا اس کے اندر اتنا افہام و تفہیم کا مادہ نہیں ہوگا۔ یہ سب کیا ہے، یہ علوم کی برکات ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، وہ بات کرنے کے اندر ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا۔ اور وہ عالم جہاں کہیں جس محفل میں بیٹھا ہوگا تو باقی لوگوں کے اوپر وہ ہیوی ہوگا، قائد کی صورت میں ہوگا، سربراہ کی صورت میں ہوگا۔ یہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و خاتم النبیین، یہ ان کا صدقہ ہے کہ ان کے دین کو سیکھنے کے لیے امام غزالی بنے، امام ابن تیمیہ بنے۔ یہ ایک لمبی ہسٹری ہے،
ہمارے پاک و ہند کے اندر یہ عربی فارسی سرکاری زبان تھی، لیکن افسوس کہ ہم اس کو بالکل نظر انداز کر کے دوسری طرف لے گئے ہیں۔ تو گویا کہ میں عرض یہ کر رہا تھا، جو ماضی کے اندر ہوا علم سیکھ لیں بھائی، اور اس کی نشر و اشاعت کے اندر مدد کریں، اس کو پھیلائیں۔ جو ماضی ہے وہ گزرا ہوا زمانہ ہے، اور جو ہمارا بچپن گزرا یہ سارا ماضی کا حصہ، ہمارے اسلاف گزرے یہ سارے ماضی میں گزرے۔ اب جو موجود ہے یہ زمانہ حال ہے، جو آنے والا ہے وہ مستقبل ہے۔ اچھا بات یہ ہے کہ ماضی کے اندر ہم جو بھی کوئی کام کرے گا، کام کرنے والا ایک ہوگا یا زیادہ ہوں گے۔ اگر وہ ایک ہے اور حاضر بھی نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں واحد غائب۔ کام کرنے والا ایک ہے، وہ عمل کرنے والا، وہ کام سیکھنے والا، وہ کردار ادا کرنے والا ایک ہے تو اس کو کہتے ہیں واحد غائب۔ اگر دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں ان کو کہتے ہیں جمع غائب۔ ابھی ہم فارسی کی ابتدا کر رہے ہیں تو اس لیے فارسی کے اندر تثنیہ، جیسے اردو میں تثنیہ نہیں ہوتا، دو نہیں ہوتے، فارسی کے اندر بھی دو نہیں ہوتے، تثنیہ نہیں ہوتا۔ کام کرنے والا ایک ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں واحد غائب۔ اگر دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں تو اس کو کہتے ہیں جمع غائب، یعنی کام کرنے والے زیادہ ہیں لیکن وہ حاضر نہیں ہیں۔ اگر ایک آدمی کام کرنے والا ہے، حاضر ہے، اس کو کہتے ہیں واحد حاضر، خواہ وہ مرد ہے خواہ وہ عورت ہے۔ فارسی کے اندر مرد و عورت کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوگا۔ اگر کام کرنے والے جو سامنے موجود ہیں دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں اس کو کہتے ہیں جمع حاضر، یا بات کرنے والا، کلام کرنے والا جو ایک ہے اس کو کہتے ہیں واحد متکلم۔ متکلم کا معنی کلام کرنے والا۔ اور دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں تو ان کو کہتے ہیں جمع متکلم۔ جو بھی کوئی لفظ ہوگا اس لفظ کو ہمیشہ طور پہ صیغہ کہیں گے، کہ یہ لفظ ہے اس کو صیغہ کہیں گے۔ یہ ہو گئی فعل۔ زمانہ جو جس زمانے کے اندر موجود ہیں یہ فعل کے اندر ہوگا۔ فرمایا کہ کام کرنے والا ایک ہوگا واحد غائب، دو ہوں گے یا دو سے زیادہ ہوں گے جمع غائب، یا ایک ہوگا جو موجود ہوگا واحد حاضر، یا دو ہوں گے یا دو سے زیادہ ہوں گے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں تو اس کو جمع حاضر ہی کہیں گے، یا ایک ہوگا بات کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو تو اس کو کہیں گے فارسی زبان کے اندر واحد متکلم۔ گویا کہ فارسی کے 6 صیغے ہیں۔ اگر دو بات کرنے والے ہیں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، فرمایا کہ یا دو سے زیادہ ہیں تو اس کو کہتے ہیں جمع متکلم۔ تو ان تمام واحد حاضر، واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، ان کو صیغے کے لفظ سے تعبیر کریں گے۔ ہم جب بھی بولیں گے تو ہم پوچھیں گے، ہم کہیں گے یہ صیغہ ہے، یہ واحد کا صیغہ ہے، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ اس طریقے سے یہ بات چلے گی۔ آگے اسم کی بنیادی طور پہ 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے اسم جامد، ایک ہے اسم مصدر، اور ایک ہے اسم مشتق۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کی تفصیل انشاءاللہ بیان ہوگی کر۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب سے دین اسلام کی نشر و اشاعت کا کام لے لے، آمین۔ ھذا ھو المرام الا تبق المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔